اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کلام اللہ علیہ السلام فی بعض ایام صفین وقد رأى الحسن ابنہ یتسرع الی الحرب۔ خطبہ نمبر 207 ہے نہج البلاغہ کی شرح، اور امام نے خطبہ اس وقت ارشاد فرمایا جب امام حسن اور امام حسین دونوں تیزی سے جنگ صفین میں دشمن کے لشکر کے درمیان میں چلے گئے اور بھرپور طریقے سے لڑ رہے تھے۔ جنگ صفین کے دوران جب امام نے اپنے فرزند کو دیکھا، امام حسن آگے تھے امام حسین سے، امام حسن آگے تھے اور پیچھے امام حسین علیہ السلام تھے کہ تیزی سے جا رہے ہیں دشمن کے درمیان اور دشمن سے لڑ رہے ہیں، تو امام علیہ السلام نے بعض اصحاب کو کہا کہ روکو ان دونوں بیٹوں کو روکو، کیونکہ میں امامت کو محفوظ بنانا چاہتا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو محفوظ بنانا چاہتا ہوں۔ بس پہلے والے امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ بعد والے امام کی حفاظت کرے۔ تبھی آپ دیکھیں کہ 2 اماموں کی کربلا میں حفاظت کی گئی، امام سجاد علیہ السلام کی بھی حفاظت کی گئی اور امام محمد باقر علیہ السلام کی بھی حفاظت کی گئی کربلا میں، ٹھیک۔ بس امام حسن علیہ السلام سے اگر آپ دیکھیں کہ بعض اصحاب نے جب سوال کیا کہ کیوں آپ حاکم شام سے سلو کر رہے ہیں، کیا آپ خوف کھا گئے ہیں، تو امام نے اس خطبے کو کہا کہ دیکھیں میرے بارے میں بابا نے کیا کہا تھا کہ حسن اتنا بہادر ہے کہ وہ دشمن کے لشکر کے درمیان میں چلا گیا ہے، دشمن کے اندر گھس گیا ہے، ٹھیک۔ بس امام نے یہ دلیل کے طور پہ پیش کیا تھا۔ جناب سید رضی فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا یہ خطبہ فصیح ترین کلام ہے، تھوڑا چھوٹا سا کلام ہے لیکن اس میں فصاحت اور بلاغت اعلیٰ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ املکوا انی ھذا الغلام لا یحدنی فاننی انفس بھذین الحسن والحسین علی الموت لئلا ینقطع بہما نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری طرف سے اس غلام نوجوان امام حسن علیہ السلام کو جو امام حسین سے بھی آگے تھے، اس کی حفاظت کرو، اس کا صدمہ مجھے بے حال نہ کر دے۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں، کیونکہ میرے بعد امام حسن ہوگا، بس امام کی ذمہ داری تھی کہ امام حسن کی حفاظت کریں۔ میں ان دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین کو موت کے مقابلے میں زیادہ عزیز رکھتا ہوں، کیونکہ ابھی وقت ان کا موت کا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ مریں گے ہی نہیں، بلکہ امام چاہ رہے تھے کہ اس وقت نہ مریں، کیونکہ بعد میں امامت کا سلسلہ امام حسن کے ذریعے قائم ہوگا، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ذریعے قائم ہوگا، اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعے نسل چلے گی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تا امام مہدی علیہ السلام تک۔ بس یہ غور سے یہ نہ سمجھے گا کہ امام چاہتے ہی نہیں تھے کہ جی یہ راہ خدا میں جان نہ دیں، نہیں ایسی کوئی چاہت، بلکہ اگر آپ کو یاد ہو جنگ صفین سے لوٹتے وقت امام کربلا کی زمین میں اترے تھے اور امام نے کہا تھا کہ یہ عاشقان خدا کی سرزمین، یہ عاشقان خدا کی سرزمین ہے، بس وہ اگر یاد ہو تو اس میں امام نے فرمایا تھا کہ یہ عاشقان خدا کی سرزمین، رسول خدا کی نسل بھی منقطع نہ ہو جائے اور امامت کا سلسلہ بھی رک نہ جائے، اس وجہ سے امام چاہ رہے تھے۔ امام علی علیہ السلام کو علم غیب سے معلوم تھا کہ ان کے بعد جو امام ہوں گے وہ امام حسن ہوں گے، تبھی ان کی حفاظت لازمی تھی۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ امام حسن امام حسین سے آگے تھے، وہ بہت آگے چلے گئے تھے۔ اسی طرح کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام کی حفاظت کی، املکو کا یعنی روکو، املکو انی یعنی میری طرف سے ان کو روکو۔ کوفہ اور شام میں آپ دیکھیں کہ جب یہ لٹا ہوا حسینی قافلہ کوفہ اور شام کے سفر میں تھا تو وہاں جو طرز اپنائی گئی آپ اسے بھی وہ بھی غور طلب ہے۔ کوفہ میں اگر خطبہ دیتی تو زینب سلام علیہا دیتی، تاکہ یہ لوگ سمجھیں کہ ان کی جو سپہ سالار ہے وہ زینب سلام علیہا، اور یہ حضرات جو ہے ابھی دعویٰ امامت نہیں کر رہے، یہ لوگ سمجھ جائیں۔ لیکن امام سجاد علیہ السلام کو بچانا مقصود تھا۔ دیکھیں جی جب یہ حسینی قافلہ کوفے میں پہنچا تو ایک کوفی عورت کو ایک بچی پہ رحم آیا اور اس نے روٹی اور کھجوریں دیں، تو اس بچی نے منع کر دیا کہ نہیں، صدقہ لینا ہم اہل بیت پہ حرام ہیں،
کہا ان امتی تقول، میری پھوپھی جان جناب زینب نے یہ فرمایا، یہ فتویٰ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دیا۔ امام جب موجود ہوں تو ممکن ہی نہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا فتویٰ دیں، لیکن یہ فتویٰ امام سجاد کا ہی تھا، لیکن نام لیا جا رہا تھا جناب زینب کا۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ امام سجاد علیہ السلام کی حفاظت کی جائے، بس مقصود یہ تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کی حفاظت کی جائے اور امامت کا سلسلہ برقرار رہے۔ یہی سلسلہ یہ کہاں سے سیکھا ان حضرات نے؟ امام علی علیہ السلام سے۔ امام علی علیہ السلام کا یہ خطبہ نمبر 207، اس میں امام نے یہی ارشاد فرمایا کہ میں امام حسن اور امام حسین کی حفاظت کروں گا، کیونکہ امامت کا سلسلہ بھی نہ رکے اور رسول خدا کی جو نسل ہے وہ بھی انہی سے چلے گی، امام حسین علیہ السلام سے چلے گی، اور بس دونوں کو حفاظت کرنا، دونوں کی حفاظت کرنا مقصود ہے۔ پہلے امام حسن جو سب سے آگے تھے دشمن کے درمیان چلے گئے تھے، اور پھر امام حسین بھی جو ان کے بعد وہ بہت زیادہ دشمن کے قریب چلے گئے تھے، تو بس ان دونوں کی حفاظت کرنا مقصود تھی۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔